السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ریاست کرناٹکا گلبرگہ میں موجود ہیں، جس کا نیا نام کلبرگی ہے۔ یہاں پر آرام فرما رہے ہیں اللہ کے ولی، جن کا نام رکن الدین تولا رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ دوستوں، حضرت رکن الدین تولا رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے ہندوستان تشریف لائے تھے تاکہ اسلام کی تبلیغ کر سکیں اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا سکیں اور لوگوں کے درمیان انسانیت پیدا کر سکیں۔ حضرت رکن الدین تولا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف پہاڑی پر موجود ہے۔ یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پر حضرت نے چلہ فرمایا تھا۔ حضرت کے چلہ فرمانے کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت رکن الدین تولا رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے 40 سال تک ایک ہی وضو میں ایک ہی جگہ بیٹھ حضرت نے چلہ فرمایا تھا۔ 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ دوستوں، حضرت کی یہ بہت بڑی کرامت ہے کہ 40 سال تک ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک ہی وضو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تھی۔ دوستوں، 40 سال ایک ہی وضو اور ایک ہی جگہ پر بیٹھنے سے حضرت کے پیر آپس میں مل گئے تھے اور دونوں پیر کے گوشت مل کر ایک ہو گئے تھے اور حضرت کا جسم زمین سے چپک گیا تھا، اور یہاں تک کہ حضرت کے بدن پر مٹی چڑھ گئی اور حضرت کے آنکھیں بھی بند ہو گئی تھی، اور حضرت نے اسی حالت میں چلہ فرمایا تھا۔ لیکن ایسا ہوا کہ پیروں کے پیر روشن ضمیر عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ حکم دیا کہ اشارہ دیا کہ میرے پوتے رکن الدین تولا رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دو کہ یہ چلے سے اٹھ جائے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رکن الدین تولا کے پاس پہنچے۔ رکن الدین تولا نے حضرت خواجہ بندہ نواز کی خوشبو کو محسوس کیا۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا کہ خواجہ بندہ نواز کھڑے ہوئے ہیں، ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر! جیسے آپ کھڑے ہوئے کے دونوں پیر پھٹ جاتے ہیں اور پیروں سے خون بہنے لگتا ہے۔ یہ منظر حضرت خواجہ بندہ نواز نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اپنا امامہ شریف نکال کر حضرت رکن الدین تولا رحمۃ اللہ علیہ کے پیر صاف کرتے ہیں۔ بندہ نواز نے اپنا امامہ شریف حضرت کے خاندے پر ڈال دیا۔ اگر جھکا آتا ہے اور امامہ شریف نیچے ہی گرنے والا تھا، اللہ کی مرضی سے امامہ شریف میں آگ لگ گئی۔ امامہ شریف جل رہا تھا تو حضرت خواجہ بندہ نواز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آگ ٹھنڈی ہوئی تو دیکھا کہ کپڑا جل کر راکھ نہیں ہوا بلکہ ایک تولا سونا بن گیا۔ خواجہ بندہ نواز یہ سب منظر دیکھ رہے تھے اور سمجھ گئے کہ یہ رکن الدین تولا کی کرامت ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ بندہ نواز نے رکن الدین کو تولا کا کتاب دیا اور رکن الدین تولا بن گئے اور اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت کی کرامت آج تک زندہ ہے کہ حضرت کی مزار شریف سال میں ایک بار ایک تولا بڑھتی ہے، اسی لیے حضرت کی مزار شریف کے اوپر چھت نہیں ہے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ اس دربار پر انڈا، مچھی اور نان ویج کچھ کھا کر نہیں آنا چاہیے۔ یہ دلچسپ واقعہ ہے کہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت چلہ فرما رہے تھے، ذکر میں بیٹھے تھے برہمن سوامی جی، ان کو رانا جی کہا جاتا ہے، کاشی کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ 2 دن، 3 دن، 4 دن، یہاں تک کہ 5 دن نے بازو پایا تو سوامی جی سے پوچھنے لگے کیوں؟ آپ سوامی جی نے کہا میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں اور آپ کی ہی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اجازت دیں۔ تو آپ نے اجازت دے دی۔ اللہ اکبر! رانا جی نے حضرت کی 40 سال تک خدمت کی۔ اب مزار دیکھ رہے ہو انہی کی ہے۔ خیال حضرت کی آپ خدمت کرتے رہے اور بستی میں جاتے اور بستی والے جو حضرت کے لیے انڈا مچھی دیتے تو آپ رانا جی کے ساتھیوں نے یہ دیکھا کہ سے کہنے لگے کہ ہمارا ایمان خراب کرنے لگے ہو، برہمن ہو کے انڈا گوشت مچھی لے جا رہے ہو۔ رانا جی نے کہا کہ میں صرف حضرت کی خدمت کر رہا ہوں۔ ایک دن حضرت نے آپ کو بستی میں گوشت لینے کے لیے بھیجا تو کہیں نہیں ملا گوشت۔ آخر کار مجبور ہو کر پہنچ گئے دکان پر۔ جب گوشت لے کے واپس آنے لگے تب دوستوں نے آپ کو گوشت لیتے ہوئے دیکھ لیا اور گھیر لیا اور کہنے لگے کہ آج تو تم کو نہیں چھوڑیں گے، تم برہمن کے گرو ہو کر گوشت لے جا رہے ہو، یہ بڑی شرم کی بات ہے، اور گھبرا اٹھے۔ دل میں گھبرا اٹھے اور شاہ رکن الدین تولا کو پکارا۔ وہیں سے رکن الدین تولا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ 3 قدم دور ہٹ جائیے۔
آپ ان سے کہہ دو کہ اس میں گوشت نہیں بلکہ گلاب کے پھول ہیں۔ رانا جی نے ان لوگوں سے کہا کہ اس میں گوشت نہیں بلکہ گلاب کے پھول ہیں، اور لوگوں نے کہا کہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم نے تو آپ کو گوشت لیتے ہوئے دیکھا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب رانا جی نے اپنا بیگ کھول کر دکھایا تو لوگ تنگ رہ گئے، اب تک تو اس میں گوشت تھا اور کیسے پھول بن گئے؟ سبحان اللہ۔ رانا جی نے جب حضرت کی ایک کرامت دیکھی تو حضرت کے پاس دوڑے پہنچ گئے اور حضرت کے قدموں میں گر گئے۔ آپ نے تو مجھ کو اپنا خادم بنا لیا، اب مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیجئے۔ تو حضرت نے انہیں کلمہ پڑھا دیا اور مسلمان بنا دیا۔ پھر رانا جی سے نام بدل کر اپنا نام حضرت محی الدین شاہ قادری رکھ لیا۔ پھر حضرت نے کہا، ایک گوشت کی وجہ سے میرے مرید کو تکلیف سہنی پڑی تو نہ آج کے بعد گوشت لا سکتا ہے نہ کھا کے آ سکتا ہے۔ رکن الدین طولہ حضور غوث پاک کی 7ویں پشت کے پوتے ہیں، اور آپ کا عرس شریف ہر سال شعبان کی 13، 14، 15 تاریخ کو بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت پرانی مسجد ہے، ماشاءاللہ۔ آپ جو جگہ دیکھ رہے ہو، حضرت رکن الدین طولہ نے یہاں پر 40 سال تک چلہ فرمایا تھا۔